علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. صدق اللہ العظیم. بیان تھوڑی دیر ہی کرنا ہے. بیان کے بعد مختصر دعا مانگیں گے اور اس کے بعد انعامات تقسیم ہے. تو ابھی آپ لوگوں کا امتحان جو یہ بچے بچیاں یہاں پر ہیں اور تھوڑا سا بے چینی کو ظاہر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں. آگے میں کیا بولوں گا وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ڈسٹرب کریں گے تو انعام ان کا ڈسٹرب ہو جائے گا، لہذا فوراً خاموش ہو گئے. ایسے بچے بچیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب مدرسے میں عطا فرمائے. ماشاءاللہ ڈسپلین تو بہت ضروری ہے اور اسلام نے ادب کو ہی سکھایا ہے. اور یوں کہا کہ جس کے پاس ادب نہیں ہے وہ نعمتوں سے، بڑے مقام اور مرتبے سے محروم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائے. جلسے کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں جس کو ظاہر کرنے کے لیے اور عوام الناس کے سامنے لانے کے لیے مدرسے کا سالانہ جلسہ قائم کیا جاتا ہے کہ یہ علماء اکرام جو مسجد میں بیٹھ کر آپ کی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں، اس کو ظاہر کرنے بتانے کے لیے. اور جن بچے بچیوں کو آپ اپنا ننھا سمجھتے ہیں اور اپنی بچی آنکھوں کی نور نظر سمجھتے ہیں بس، اور گھر کے چھوٹے موٹے کام یا اس کو چاکلیٹ کھاتے آپ نے دیکھا تھا، لیکن یہاں پر دیکھا کہ وہ اتنی بہترین نعت پاک پڑھ رہی ہے یا قرات کر رہی ہے یا تقریر کر رہی ہے، تو پھر آپ کے جی کو تسلی ہو گئی کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں نے اپنے بچے اور بچیوں کو اس بچپن کے زمانے میں سپرد کیا، ان لوگوں نے میری اولاد کی تربیت کی اور ان کو نبی کی محبت والا، قرآن کی تلاوت والا اور اسلام والا اور اللہ والا اور نماز والا اور قرآن کو چومنے والا اور گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے والا انہوں نے بنایا. اب دیکھو کم وقت کے اندر جہاں پر مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، یہ بچوں کی ممیاں بیٹھی ہیں اور یہاں پر ان کے ابا بھی بیٹھے ہیں، ان کے نانا دادا اور ان کے دیگر پیرنٹس بھی بیٹھے ہیں، تو ان کو یہ بات کرتے چلیں کہ تھوڑا سا یہاں پر توجہ کرو، میں کیا کہنے جا رہا ہوں اس کو سنو. یوں کہنے جا رہا ہوں میں کہ تقریباً جس طرح مکتب کا نظام الاوقات عامتاً 2 گھنٹوں کا ہوتا ہے کہ صبح کا مدرسہ 8 سے 10، دوپہر کا مدرسہ 2 سے 4، تقریباً یہی ٹائم ٹیبل تمام مکاتب کا ہوتا ہے. جو صبح اسکول جاتے ہیں وہ دوپہر مدرسے میں آ جاتے ہیں، اور جو دوپہر میں اسکول جاتے ہیں وہ صبح مدرسے میں آ جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے مکتب مدرسے وہ اسکول اور ٹیوشن کے تابع ہیں. یہ بھی ایک قسم کی ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ قرآن پر کچھ رکھتے نہیں، لیکن قرآن کو سب سے نیچے ہم نے رکھا ہے. بلکہ بعض مرتبہ تو
پروجیکٹ تیار کرنے یا ہوم ورک کرنے کے لیے بھی مدرسے کی چھٹی لی جاتی ہے، یعنی اور نیچے سے نیچے قرآن کو رکھا جا رہا ہے۔ ان تمام کے باوجود بھی، یہ تمام برداشت کرنے کے بعد بھی، ان ٹوٹے پوٹے 2 گھنٹوں کے اندر یہ اساتذہ جو بچے بچیوں کو جو سکھا رہے ہیں، میں اتنا پیغام دینے آیا ہوں ان بچوں کے پیرنٹس کو اور علاقے والوں کو کہ جن کے بچے یہاں پڑھتے ہوں یا یہاں نہ پڑھتے ہوں، ہر ایک کے بچے مکتب میں تقریباً 2 گھنٹے ہی جاتے ہیں۔ ان 2 گھنٹوں میں یہ علماء اور ان کے اساتذہ ٹوٹ کر ان کو تعلیم دیتے ہیں، تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن 2 گھنٹے میں کیا کیا کریں وہ؟ تو اب یوں آپس میں ہم سیٹلمنٹ کرتے ہیں اور آپ کو جو سمجھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ 2 گھنٹے میں جو یہ سکھائیں گے آپ 22 گھنٹوں میں ان بچوں کے اوپر اپلائی کریں گے اور ان بچوں کو اس پر عمل پر لائیں گے۔ ان اساتذہ نے قرآن کو سکھایا، آپ گھر کے اندر ان بچے بچیوں کو قرآن کی تلاوت کے لیے اوقات کو فارغ کر کے بٹھائیں گے۔ ایک بات درمیان میں یاد آئی تو سناتا چلوں کہ روزانہ اگر جو ماں باپ اپنے بچے اور بچیوں کو پابندی سے گھر پر سبق یا آموختہ یاد کرنے کے لیے بٹھاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے قرآن ناظرہ پورا ہو گیا یا حفظ پورا ہو گیا اور مدرسے سے چھٹی مل گئی، سند مل گئی اور فراغت کی دعا ہو گئی، لیکن روزانہ کا تلاوت کا اس کا جو معمول تھا، مدرسہ چھوٹے گا تلاوت نہیں چھوٹے گی۔ لیکن جن ماں باپ نے اپنی اولاد کی نگرانی نہیں کی اور روزانہ پڑھنے نہیں بٹھایا، جس دن قرآن ختم ہوا نان کھٹائی بڑھ گئی، کیک بڑھ گئے، مولوی صاحب کو کچھ ہدیہ دینا تھا دے دیا، نہیں دیا، آخری مسافہ بھی کرنا ہے کیا، کئی ایسے ہی چلے جاتے ہیں وہ چلے گئے، لیکن پھر اس کے بعد وہ قرآن کریم کو جو رکھا وہ رکھا۔ اب روزانہ بچی اور روزانہ ان کا بیٹا فون کے اندر تو وقت گزار رہا ہے لیکن تلاوت قرآن سے محروم ہو گیا۔ تو یہ ذمہ داری ماں باپ کی تھی کہ یہ نادان بچے بچیاں آپ جیسے کپڑے ان کو پہناؤ گے یہ پہنیں گے۔ سننا یہ مدرسے والے بچے بچیوں کے کپڑوں کا بھی ان کو اس پر بھی نصیحت کرتے ہیں، اس پر بھی سمجھاتے ہیں۔ غیر مہذب لباس میں بعض مرتبہ گھروں پر کپڑے بدلنے بھی بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا یہ ٹھیک کپڑے نہیں ہیں، کپڑے بدل کے آؤ۔ تو یہ اساتذہ تو اتنی ساری نگرانی کر رہے ہیں اور آپ اپنے بچے بچیوں کو روزانہ گھر پہ پڑھنے نہیں بٹھا رہے۔ انہوں نے دعائیں یاد کرائی تو سونے کی دعا مدرسے میں تو اپلائی کر نہیں سکتے اساتذہ، ورنہ یوں کرنا پڑے پریکٹیکل 5 منٹ سلانا پڑے کہ سونے کی دعا پڑھو، پھر 5 منٹ کے بعد اٹھائیں اٹھنے کی دعا پڑھو، پھر کھانے کی دعا کے لیے کیا کریں، پھر کھانا کھانے کے بعد کی دعا کو کس طرح یہ لوگ اپلائی کریں۔ تو تھوڑا سا سوجھ بوجھ تو رکھو، او ماؤں بہنوں تھوڑی عقل تو رکھو کہ مکتب میں سکھلایا جائے گا اور گھروں کے اندر اس پر عمل کرایا جائے گا۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا تو البتہ اساتذہ اگر مسجد میں داخل ہونے کی دعا اگر پڑھانے کا اہتمام کرا رہے ہیں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا اہتمام کون کرائے؟ سلام کر کے داخل ہونے کا تو اس میں ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ، میں کچھ بتاتا چلوں کہ بچی آئی یا بچہ گھر میں داخل ہوا، اس نے آہستہ سے سلام کیا کہ اس کے سلام کو دروازے کی چوکھٹ اور دروازے نے سنا، بقیہ کسی نے نہیں سنا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ماں باپ نے اس کے ہونٹ کو ہلتے بھی دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ یوں کہوے
بھائی تم نے زور سے سلام نہیں کیا، فوراً وہ جواب دیں گے میں نے سلام کیا، تو فوراً اس کو یہ بتائیے بیٹا میں سوال کیا کروں، پہلے سوال تو سنو، اور پھر اس وقت یہ کہویں کہ زندگی میں یاد رکھنا کہ سوال کو پہلے اچھی طرح سنا جائے اور اس کے مطابق جواب دیا جائے۔ میں نے یہ کہا کہ تم نے زور سے سلام نہیں کیا، لہذا پھر زور سے سلام کرنے کی عادت پڑے گی۔ مختصر 40 احادیث مبارکہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور والے زبان اور نور والے منہ سے نکلی ہوئی وہ 40 احادیث مبارکہ، جس کے متعلق حدیث پاک میں جو فضیلت آئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ 40 حدیثیں میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلی ہوئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کر کے نکلی ہوئی حدیثیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلی حدیث عامتاً شاید یہ بچے بھی یہی پڑھتے ہوں گے، انما الاعمال بالنیات۔ بھائی ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، دیکھو ماشاءاللہ۔ تو 40 احادیث مبارکہ کی فضیلت سے اساتذہ نے ہمکنار فرمایا، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو یہ 40 احادیث مبارکہ یاد کر کے آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اس مرد کو علماء کے زمرے میں، اور اس عورت کو، بچی کو، اس فیمیل کو معلمہ یا عالمہ اس میں اٹھائیں گے۔ اب ان اساتذہ نے تو ان فضیلت کے حاصل کرنے کے اعتبار سے تیار کیا، ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ وقتاً فوقتاً اس کو سنتے رہتے یا اہتمام کراتے رہتے، تاکہ وہ احادیث مبارکہ کے ساتھ وہ اللہ کے دربار میں جب اللہ کی طرف سے بلاوا آوے تو جاوے۔ مختصر وقت کے اندر جو سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مکاتب کا جو مقصد ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مذہب اسلام کے اندر یہ کنسپٹ عطا فرمایا کہ اس کی ہولی بک، اس کی مبارک کتاب اللہ کے کلام کے سیکھنے، سمجھنے، اس کا کچھ ادب لینے کے اعتبار سے ایک نظم ہے کہ اسکول کے ساتھ، ٹیوشن کے ساتھ، محلے اور علاقے کے مکتب اور مسجد میں جا کر مسلمان کا بچہ اس کی اسلام کی کتاب کو اور اس کے نبی کے طور طریق کو، سنتوں کو سیکھے گا۔ بقیہ دوسرے مذاہب کے اندر ان کی مذہبی کتاب کے سیکھنے سکھانے کا کوئی کنسپٹ اور کوئی نظام اور کوئی ٹائم ٹیبل، نظم و ضبط نہیں ہے۔ تو جب یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمام پوری دنیا کے حساس مسلمانوں کے لیے کہ جہاں حساس مسلمان ہیں وہاں ضرور بھی ضرور مکاتب کا نظام ہوتا ہے، تو مقصد یہ تھا مکاتب کا کہ بچپن کے اندر ان کے دلوں کے اندر ایمان، اسلام، نبی کی محبت، نبی کا طریقہ، تلاوت قرآن، یہ تمام جاگزی ہو جائے، اور پھر وہ زندگی بھر اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے یہ بچے نے قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کی، ماں باپ دھیان توجہ دیں گے، فکر کریں گے، اور اس کو سمجھاتے بجھاتے اور اس کے حافظ ہونے کے مقام اور درجے کا احساس دلاتے رہیں گے، اور اسی کے مطابق کا گھر میں ماحول کریٹ کریں گے، بنائیں گے، تب تو وہ بچے کے سینے میں قرآن باقی رہے گا، اور جو فضیلت مولانا مسعود صاحب نے بتائی ہے وہ فضیلتیں پھر آخرت کے اعتبار سے کہ پڑھتا جا والی ملے گی، ورنہ وہاں تو کیا پڑھتا جا، یہیں پورا بھول گیا اور یہیں تراویح میں اور کسی جگہ پڑھ ہی نہیں پاتا تو وہاں کیسے پڑھے گا؟ تو وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ آپ کے گھر میں مہمان آنے والے ہیں اور
بچی سے یا بچے سے کہا کہ آئس کریم لے آؤ، وہ آئس کریم گھر میں لے کر آیا، تو ابا نے یا امی نے ایسا کہا کہ مہمان کے آنے میں دیر ہے، بیٹا آئس کریم کو رکھ دے، بس صرف اتنا ہی کہا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگ اس بات کے سمجھدار ہیں، جواب مجھے صحیح ملے گا۔ آئس کریم کو کہاں رکھو گے؟ شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہے نا؟ آپ لوگ جاگ بھی رہے ہیں اور سمجھدار بھی ہیں۔ دو ثبوت آپ لوگوں نے دیے، اور تیسرا ثبوت یہ بھی دیا کہ بات نہیں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، شاباش۔ جب بچے اور بچی یہ عمر کے ان کو اتنی سوجھ بوجھ ہے کہ آئس کریم کو باقی رکھنا ہو تو اس کو اس کے ماحول میں رکھیں گے تو، ورنہ ٹیبل پر، اور اگر گیس کے چولہے کے پاس، تپوئی پر، کبرڈ میں رکھ دیا تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ ماں باپ دھیان رکھنا، یہ بچیوں کو آئس کریم کی طرح یہ فیکٹریوں میں تیار کیا گیا ہے، اگر آپ نے دھیان نہیں رکھا تو یہ ضائع ہو جائیں گے، سارے علوم چلے جائیں گے، قرآن بھی حفظ بھی چلا جائے گا، اور نعت پاک کا ملکہ بھی چلا جائے گا، نبی کی محبت بھی کم ہو جائے گی۔ پھر واقعات سامنے آتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کہ مولانا صاحب فلاں جگہ تو ایسا ہوا کہ ایمان کو ہی چھوڑ دیا۔ اللہ حفظ میں رکھے، اللہ سلامتی ایمان عطا فرمائے، استقامت علی الاسلام عطا فرمائے۔ لہذا ان پیرنٹس کی، ماں باپ کی، علاقے کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقوں کے نوجوان بچے بچیوں کے لیے وہ ماحول قائم کریں کہ جو اسلام پر، دین پر عمل کر سکیں۔ اذان کے بعد جیسے قرآن کریم کی آیت مجھے یاد آئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں، بعد والے فرماتے ہیں، یہ آیت صحابہ کی شان میں اتری ہے کہ بازاروں میں کاروبار لگائے ہوئے ہوتے تھے، اور اذان کی آواز کان میں پڑتی، اپنے کاروبار کو وائنڈ اپ کر کے آگے پیچھے کر کے وہ اذان کی لبیک کہتے ہوئے مسجدوں کو چلے جاتے تھے کہ ان کو اللہ کی یاد سے خرید اور فروخت ادھر ادھر نہیں کر سکتی، وہ اللہ کی یاد اور اللہ کے حکم پر برابر لبیک کہنے والے ہوتے تھے۔ تمہارے میرے علاقوں میں اذانوں کی آواز کے بعد کاروبار کو چھوڑو، اپنی بات بند نہیں کرتے، موبائل کے پروگرام بند نہیں کرتے۔ مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور مسجد کے اطراف میں بیٹھے ہیں، چند نمازی مسجدوں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ان بیٹھنے والوں کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے کہ تو بھی تو مسلمان ہے، تجھے بھی اس اذان میں بلایا گیا تھا، تو اللہ کے دربار میں نہیں جاتا، تیری اللہ پاک سے کٹا ہو گئی ہے، اللہ سے تیری کوئی انبن ہے، تو اس کے دربار میں حاضری کے لیے، سر بسجود ہونے کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ ہے نا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وقت ہو گیا، اتنا ہی الارم رکھا گیا تھا۔ الارم رکھ کے اس لیے بات کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سکون رہے کہ یہ کب تک چلے گا، کرسی اتنی پیاری اور مائک سسٹم بھی اتنا اچھا، اور سبھی سے فراغت ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات پوری فراغت میں چلی جائے۔ تو ہم الارم لگا کر ہی بیٹھتے ہیں، بات کو سمیٹ لیتے ہیں کہ دیکھو وہ ایک واقعہ اچانک یاد آیا مجھے۔ ایک مالدار ایک مزدور کو لے کر جا رہا تھا اور اذان ہوئی، اور اس مزدور نے کہا میں اللہ کے دربار میں حاضری دے کر آ جاتا ہوں۔ تھوڑا سا ناراض بھی ہوا لیکن کہا کہ جا۔ وہ گیا اندر، نماز سے لوگ فارغ ہوئے، سارے باہر آتے جا رہے ہیں، اور وہ باہر جل بھون رہا ہے، بے چین ہے کہ یہ باہر آئے تو جاؤں، آ ہی نہیں رہا۔ باہر سے دیکھا وہ بیٹھا ہے تو آواز لگائی، ارے باہر کیوں نہیں آتا؟ کس نے تجھے روکا ہے؟ کہ جس نے تجھے اندر آنے سے روکا وہی مجھے باہر آنے سے روک رہا ہے۔ لہذا یہ پیغام ہم لیں، مسلمان نمازی ہوتا ہے، مسلمان اللہ کا غلام ہوتا ہے، مسلمان اللہ کا بندہ ہوتا ہے، مسلمان عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، اور بندے اور بندی کو بندگی ہی زیب دیتی ہے، اور بغاوت زیب نہیں دیتی، نافرمانی زیب نہیں دیتی، حکم دولی زیب نہیں دیتی۔ لہذا
میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیارا دین، اتنا پیارا قرآن، ایسا پیارا راج دلارا نبی دیا، آمنہ کا لال، عبداللہ کا دلارا، دائی حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، ایسا پیارا نبی ہم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کے طریق پر چلنے میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ ایک آخری بات پھر یاد آ گئی، بتا دوں۔ ایک ماحول بن رہا ہے مسجدوں میں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کا۔ کوئی ایک دلیل ایسی تو دے دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی نہیں پہنی تھی، ایک دلیل دے دو۔ ارے میرے آقا نے ٹوپی بھی پہنی، امامہ بھی پہنا۔ عام دنوں میں میرے نبی کے امامے کی لمبائی کچھ ہوتی تھی، جمعہ کے اندر اور وہ بڑا امامہ باندھتے تھے۔ وفود کی آمد پر جو لوگ اسلام سے روشناس ہونا چاہتے ہیں، اسلام سے واقف ہونا چاہتے ہیں، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑا امامہ باندھتے تھے۔ جس نبی کے سر پر امامے کا تاج ہو اور جس نبی نے ہمیشہ ٹوپی زیب تن فرمائی ہو، بخاری شریف کے اندر صحابہ کی ٹوپیوں کی کیفیت آئی ہو، کہاں سے یہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کا کہاں سے لائے؟ دیکھو، دیکھا دیکھی نہ کرو، نبی اور صحابہ کے طریق پر اپنی زندگیوں کو بسر کرنا سیکھو۔ بخاری شریف کے اندر صحابہ اکرام کس قسم کی ٹوپیاں پہنتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لائے ہیں۔ لہذا ہم اپنے دین پر چلیں گے، فجر کی نماز ہو یا ظہر عصر مغرب عشاء ہو، رمضان آ جائے تو روزے اور تراویح ہو، اور رمضان آ جائے تو زکوٰۃ کا سال ہوا ہو، حج کے ایام، حج آ گیا ہو۔ میرے بھائیوں، مائیں بہنیں، ہم یہی کرنے دنیا میں آئے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ لیکن اس کو چھوڑ کر بقیہ سب کرتے ہیں، یہی نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، اپنے نبی کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور نبی کے نقش قدم پر قدم بقدم چلنے کی توفیق اور سعادت عظمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔